اگر کسی اجیر کو ہم فارغ کرنا چاہیں تو ہمیں شرعی طور سے اس کو کتنے ٹائم پہلے اطلاع دی جائے تاکہ اس کی بھی دل آزاری بھی نہ ہو اور بآسانی وہ خوشی چلا جائے؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ عموماً تو کانٹریکٹ ہوتے ہیں یا عرف کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کا جو ملازمت ہوتی ہے، جو مدت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو 1 سال کے لیے رکھا. ٹھیک ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں تو کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اوپر جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، 1 مہینے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، مخصوص ایام کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. تو اب اگر رکھتے وقت کوئی مدت طے کی ہے، اور مدت طے کرنا ضروری بھی ہے. اچھا. رکھتے وقت مدت طے کی ہے، یا وہ مدت یوں طے کہ خود طے ہے یا معروف ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی 1 مہینے کے لیے اجارہ ہوتا ہے. صحیح. تو اب جو نکالنا ہے یعنی کہ ملازم کو فارغ کرنا ہے ملازمت سے، تو اگر دوران اجارہ یعنی کہ 1 سال کے لیے رکھا تھا، اب 5-6 مہینے بعد اس کا خواہ مخواہ موڈ ہو گیا کہ مجھے اس کو نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. کام وہ ٹھیک کر رہا ہے، شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس اس کو کسی بات کے اوپر آ گیا غصہ، یا اس کا کاروبار کم ہو گیا. نہیں، اس میں وہی والی صورت ہے کہ اگر 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو فارغ کرنا ہے تو اس کو ایسے فارغ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. کانٹریکٹ ختم کرنا ہے تو باہمی رضامندی سے ختم کرنا. دونوں. یعنی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اب جیسے ملازم ہوتا ہے تو وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ کہیں سے زیادہ پیسے ملیں تو یہاں سے اڑ جائے. ٹھیک ہے. کسی دوسری دکان کے اوپر، تو یہ مالک کو نقصان ہوتا ہے. صحیح. تو شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اگر دوران اجارہ کوئی شرعی عذر نہیں پایا جا رہا اور ملازم کی جو ہے وہ ملازمت ختم کرنی ہے، تو مالک کو شرعاً اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ ایسے ہی کسی کو کھڑے کھڑے بولے کہ بس آپ نے کل سے نہیں آنا. صحیح. حالانکہ اس کی مدت ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مدت باقی ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے. اگرچہ کہ ہمارے یہاں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، مالک صاحب کے موڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو بس وہ یہ بول دیا کہ بھئی میں نے آپ کو بول دیا کل نہیں آنا تو بس نہیں آنا. ٹھیک ہے. میری دکان ہے. شرعاً ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوران اجارہ ملازم کو فارغ کرنا ہے تو باہمی رضامندی سے اجارہ فسخ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر ایسی شرعی خرابی پائی گئی کہ ملازم نے خیانت کی ہے، نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کا ثبوت ہو گیا، یہ شرائط سے ہٹ کر اس نے کچھ کیا، جی شرائط سے ہٹ کر کوئی ایسی غلط کام کیا اور اس کا ثبوت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، صرف وہم کی بنیاد کے اوپر نہیں صحیح کہ جی میں نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے تھے، اب دکان میں 1.5 لاکھ کا جو ہے وہ مال بچ گیا تو 50,000 کا کہاں گیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس سے حساب کتاب لے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو میں نے رکھا تھا اتنا مال تھا، اس کا حساب کتاب دو. اب اگر حساب کتاب لیتے وقت یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے خیانت کی ہے، اور اب اس صورت میں یہ اس کی رضامندی کے بغیر بھی اس کا اجارہ ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ خیانت وغیرہ یا اس طرح کی شرعی عذر کا ثبوت ہو جائے، شرعی ثبوت ہو جائے. یہ خود فیصلہ کر لیں یا کسی مفتی کے پاس ٹھیک ہے. اگر وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں مجھ سے ایسا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو خود بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کس وجہ سے نکال رہے ہو آپ، صحیح، میرا عذر ثابت کرو، ٹھیک ہے، تو پھر عموماً دکاندار جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ مال کی ہرس یا اس طرح کے بعض ہوتے ہیں منہ پر، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جانے کی مجھے دارالفتہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، مفتی صاحب کی دکان ہے یا میری دکان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ملازم کو یوں چپ کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا شرعی حد تک ہے، وہ کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ملازم اگر یہ بولتا ہے کہ بھئی آپ شرعی عذر ثابت کریں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ کسی مفتی کے پاس جانا پڑے گا کہ بھئی شرعی عذر ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو تھی دوران اجارہ مدت جاری ہے ابھی اور اس میں اجارہ ختم کر دینا. اگر شرعی عذر پایا گیا تو اس کو اختیار ہے جب چاہے ثبوت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں پایا جا رہا تو باہمی رضامندی سے ہوگا. نہ وہ بھی پابند ہے کہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور یہ بھی پابند ہے کہ اس کو چھٹی نہیں کرا سکتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، 1 سال کا تھا، 1 ماہ کا تھا، اب آگے اس نے اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے. یہ سال ختم ہونے کے اوپر اس کو کہتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کو نہیں رکھ سکتا ہوں. تو اب وہ ملازم اس بات کا پوچھنے کا پابند نہیں ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں رکھ رہے، اور مالک اس بات کا بتانے کا پابند نہیں کہ میں کیوں نہیں رکھ رہا.
یعنی کہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، نہ یہ پابند ہے نہ وہ پابند ہے، دونوں اپنی اپنی مرضی کے اوپر ہے۔ لیکن اس صورت یا مہینہ تھا ختم ہو گیا، ماہ بہ ماہ اجارہ تھا، ہفتے کا اجارہ تھا، یومیہ اجارہ تھا، آج دن ختم، اس نے بولا کل آپ نے نہیں آنا، تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، رکھے یا نہ رکھے، اس صورت میں اس کو اختیار ہے۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اخلاقی طور پر پہلے سے بتا دینا چاہیے۔ پہلے بتا آج کل کا جو ہے وہ مہنگائی کا دور ہے، اخراجات اتنے ہیں، ایک بندے کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ میری جاب لگی ہوئی ہے، صحیح ہے، اب جناب اس کے لیے خفیہ تدبیر یہ ہوئی کہ جناب اس کو فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو بتایا نہیں جا رہا، وہ پتہ چلے گا جب آئے گا تو اس کو بولیں گے کہ بھائی میں تو اب نہیں کر رہا آپ سے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یعنی شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہوں گا، اخلاقی اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ یہ مسلمان کے لیے اذیت کا باعث ہے، اس اعتبار سے کہ اگر یہ اس کو پہلے بتاتا تو یہ اپنی کسی جاب وغیرہ کا انتظام کرتا، ڈھونڈتا، کسی سے بات چیت کرتا، کہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو دوران مدت ایسے ہی کھڑے کھڑے فارغ کر دیا اور اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا دروازہ ایک طرح کا کھول دیا، تو دونوں کو سوچنا چاہیے یہ دونوں کا آپس میں معاملہ ہے، تو جب دو مسلمانوں کا آپس میں معاملہ ہو تو نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تجارت کے بارے میں، شراکت کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب دو بندے شراکت کرتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان